ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم اهدنا الصراط المستقيم والأولياء الكاملين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين ومشايخ الكاملين ومرشد الكاملين اللهم يا داعي الفضل إلى البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية يا دافع البلاء والبلية يا غافر الذنوب والخطية أحسن إلى محمد الخير ولا سجية واغفر لنا يا ربنا في الصبح والعشي. حمد و ثنا کے بعد اس پاک پروردگار کا بے حد شکر و احسان کہ اللہ پاک نے ہمیں آج رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کی نماز کے لیے اللہ پاک نے پسند فرمایا. اس مالک کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ اس کی کرم نوازی ہے جسے وہ پسند فرمائے. رمضان کے روزے نصیب فرمائے, تراویح نصیب فرمائے, پہلا جمعہ نصیب فرمائے, دوسرا جمعہ نصیب فرمائے. ہم اس پاک پروردگار کے ہمیشہ شکر گزار ہیں. آج ہمارا موضوع جو ہے پچھلے جمعے ہم نے شروع کیا تھا, انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے کہ ماہ رمضان کی فضیلت اور روزے کی برکتیں. اور یہی آیت پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اور اس کا ترجمہ تشریح اور آدھا موضوع میں نے مکمل کیا تھا. آج انشاءاللہ آگے ہم انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے. ماہ رمضان کی فضیلت میں سے ایک یہ بھی اس کی عظمت ہے کہ ہوا شہر الصبر, کہ یہ مہینہ جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے باوجود صبر کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے باوجود ہر چیز موجود ہونے کے صبح سے لے کر شام تک بندہ اپنے آپ پر پابندی لگا لیتا ہے. حالانکہ ساری چیزیں موجود ہیں کھانے کی پینے کی, لیکن بندہ اپنے جسم پر پابندی لگا لیتا ہے, صبر کا دامن پکڑ لیتا ہے. تو یہ جو پابندی ہے صبح سے لے کر شام تک, اس پابندی کا نام صبر ہے. اور صبر کا اجر جو ہے, صبر کا اجر اللہ کی بارگاہ میں صرف اور صرف صبر کا اجر جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں اپنے بندے کے لیے جنت ہے. مگر بعض بدقسمت وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو صحت مند میں ہٹے کٹے, اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتے اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے. آپ دیکھتے ہوں گے کئی گلی کوچوں بازاروں میں لوگ کھا رہے پی رہے کہ انہیں ماہ رمضان کے تقرب
خیال نہیں، صحت مند ہیں، لیکن صبر کے دامن کو ہاتھ سے نکال لیتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے اور کہتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو یہ بدبختی ہے اور بد نصیبی ہے۔ جو لوگ صابر ہوتے ہیں، صبر کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں، رمضان دیتا ہی درس صبر کا ہے کہ بندے تو صبر کو پکڑ لے، پھر بندے تجھے ایسا صابرین جیسا مقام دوں گا، تجھے ایسا مقام عطا کروں گا، کس کی وجہ سے؟ صبر کی وجہ سے، کہ تو صبر کو پکڑ لے، پھر دیکھ ان اللہ یحب الصابرین، کہ بندے تو صبر اختیار کرے گا، میں رب تجھ سے پیار کرنا شروع کر دوں گا۔ اور صبر کے بغیر بندہ نیک نہیں بنتا، صبر کے بغیر بندہ ولی نہیں بنتا۔ جو جتنا صابر ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقام رکھتا ہے۔ اور جب بندہ صبر کو پکڑتا ہے، اپنے نفس پر بندیاں لگاتا ہے، تو پھر وہ انسان ولی کامل کی منزلوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی احمد صابری رحمہ اللہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے مشہور اللہ کے اولیاء، ان کا نام کے ساتھ ہی صابری آتا ہے۔ آپ جو ہیں حضرت خواجہ فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ، حضرت خواجہ فرید گنشکر جو ہے یہ حضرت علی احمد صابری کے ان کے ماموں جان ہیں، یعنی حضرت خواجہ فرید الدین گنشکر جو ہیں اور حضرت علی احمد صابری کی جو والدہ ہے یہ آپس میں بہن بھائی ہیں۔ تو حضرت علی احمد صابری کی والدہ نے جو ہے اپنے بیٹے کو، اس ٹائم ان کے نام کے ساتھ صابری یا صابر نہیں تھا، صرف علی احمد نام تھا، تو ماں جو ہے بیٹے کو لے کے بھائی کے پاس گئی۔ پرانے دور میں مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو دین کے علم کے لیے کسی صوفی کے پاس، عالم کے پاس درسگاہوں میں چھوڑا کرتی تھی، پھر 10 سال 8 سال 9 سال کے چلنے کے بعد وہ بچہ عالم بن کے واپس اپنے قصبے میں آتا تھا۔ جیسے آپ نے پیرا نبی سے شیخ عبد القادر گیلانی آپ کے حوالے سے سن رکھا کہ ماں نے کس طرح جو ہے ایران سے بھیجا عراق کی طرف، وہاں اپنا علم حاصل کیا۔ تو ماں اپنے بیٹے کو علی احمد صابری رحمہ اللہ آپ کو خواجہ فرید الدین گنشکر کے پاس لے کے آئی اور آپ کے بھائی کے سپرد کیا اور کہا کہ بھائی میں علی احمد کی تربیت اور تعلیم و تربیت کے لیے اس کو آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں، اس کی آپ تعلیم و تربیت کریں۔ پھر جب چلنے کا ٹائم ہوا تو ساتھ ہی کہہ دیا بھائی میرا لگتے جگر ذرا شرمیلا سا ہے، کوئی کھانے کی چیز جب تک کوئی دے نہ خود نہیں مانگتا۔ اب حضرت خواجہ فرید الدین گنشکر بڑے اولیاء میں سے صاحب نظر صاحب کشف، آپ نے بہن کے سامنے جو ہے علی احمد صابری کے حوالے سے کہا کہ علی احمد آج کے بعد لگر آنے کی ڈیوٹی آپ نے کرنی ہے۔ پرانے اولیاء کرام کے جو خادمین ہوتے تھے وہ خدمت کرتے تھے، مجاہدے کرتے تھے، اس کے بعد ان کو خلافت اجازت نامہ دیا جاتا تھا، نفس کو مارا جاتا تھا، صبر کے پیمانوں کی مشقیں کرائی جاتی تھی۔ المختصر یہ کہہ کہ ایک ماں بچے کو چھوڑ کے چلی گئی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 12 سال کے بعد، 1 سال نہیں 2 سال نہیں 12 سال کے بعد جب ماں دوبارہ آئی، علی احمد صابری صاحب کی ماں آئی اور آ کے دیکھا کہ بیٹا بالکل حنیف ہے، کمزور ہے، رنگ پیلا سب ہوا ہے، آ کے
بیٹے سے پوچھنے لگی کہ بیٹا کیا تجھے کھانا نہیں ملتا رہا؟ بھائی کے پاس چلی گئی کہ بھائی میں نے تجھے اپنے دل کا ٹکڑا تیرے حوالے کیا تھا، تو کیا اس کو آپ کھانا نہیں دے؟ تیرے بچے کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر آپ نے فرمایا کہ بہن میں نے تو تیرے سامنے جو ہے لنگر کھانے کی ڈیوٹی اس کے سپرد کی تھی، اب اس علی احمد سے خود ہی پوچھ لو کہ اس نے کھانا کھایا تو کھایا کیوں نہیں؟ جب علی احمد صاحبی سے پوچھا گیا، ماں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مامو جان نے میری لنگر کے حوالے سے ڈیوٹی لگائی تھی، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ کھانا ہے، صرف تقسیم کرنے کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ علی احمد صابری نے آج 12 سال ہو چکے ہیں، علی احمد صابری اتنے صبر میں ہے کہ 12 سال سے لنگر کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ پھر حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر آپ نے ان کو خلافت دی، ان کو اجازت دی کہ صبر کی ایسی مثال قائم کی کہ تاریخ میں آج تک آپ کے نام کے ساتھ صابر لکھا جاتا ہے، وہ اس صبر کی وجہ سے۔ پھر یہ ماہ رمضان جو ہے یہ شہر المواسات ہے، احسان کا مہینہ۔ رمضان ہمیں احسان کا بھی درس دیتا ہے۔ احسان آسان لفظوں میں یہ کہ دوسرے کا سانس جو ہماری طبیعتوں میں کوسوں دور ہے، اور جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے ہم احساس کو بھولتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے پاس ایک بکری یا بکرے کی سیری آئی، بکرا ذبح کیا ہے، اس کے بعد جو سیری ہوتی ہے، سیری آئی بطور تحفہ۔ جب اس صحابی رسول کے پاس بکرے کی سیری آئی بطور تحفہ، تو آپ نے استعمال کرنے سے پہلے کہا کہ نہیں، میرا فلاں بھائی، دوسرا جو صحابی فرمایا کہ میرا فلاں بھائی جو ہے اس کے بچے مجھ سے زیادہ محتاج ہیں، وہ سیری وہاں سے لے کے دوسرے بھائی کے گھر پہنچا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کا احسان، جب دوسرے صحابی کے پاس وہ سیری گئی، وہ صحابی اس کو استعمال کرنے سے پہلے کہنے لگے کہ نہیں، میرا فلاں جو ہے رفیق، فلاں صحابی رسول، اس کے بچے اور وہ جو ہے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں، وہ سیری اٹھا کے دوسرے گھر سے تیسرے گھر چلے گئے۔ پھر جب تیسرے گھر گئے، وہ صحابی استعمال کرنے لگے تو خیال آیا کہ نہیں، میرا فلاں رفیق، میرا فلاں ساتھی، میرا فلاں بھائی، فلاں صحابی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ جو ہے حقدار ہے، یہ اس کو ہی دینی چاہیے۔ جب اس کے گھر میں سیری پہنچی تو پھر اس صحابی کا احسان دیکھیے، احساس دیکھیے، ثم عادت الی الاول، یہ الفاظ ہیں کہ جب چوتھے صحابی کے گھر میں سیری پہنچی تو احسان دیکھیے، احساس دیکھیے، اس صحابی نے فرمایا کہ نہیں، اس پہ میرا حق نہیں ہے، جہاں سے پہلے گھر سے یہ آئی ہے یہ وہ ہمارا رفیق، ہمارا ساتھی، ہم سب سے زیادہ وہ حقدار ہے، اس کو دوبارہ اسی گھر میں پہنچا دیا۔ کس طرح دیکھیں احسان، تو رمضان ہمیں احسان کا درس دیتا ہے۔ اور افسوس کہ رمضان کے مہینے میں بھی روزہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ روزہ بس اس چیز کا نام ہے کھانا پینا نہیں، باقی جو آئے وہ کر دینا، کہ رمضان کے مہینے ہم دوسرے بھائی کا احساس کریں۔ اگر اپنے پاس افطاری ہے، آج روز میں دیکھیں کوئی ایسے گھر کی ہیں کہ جن کو افطاری نصیب نہیں ہے، آدھی افطاری تھوڑا سا ہم کو دے دیا۔ اسی طرح عید آ رہی ہے، عید پہ دل میں خیال ہونا چاہیے، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں کون سفید پوش ہے، کون محلے میں جو ہے
کی مدد کی جائے، اسلام نے ویسے ہی فطرانے کا کنسرٹ رکھا، وہ اس لیے سال کی وجہ سے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال کرے، اور اگر روزہ رکھ کے بھی دوسرے کا احساس نہیں کرتا، اس کو تکلیف دیتا ہے، تو پھر اس کا روزہ ابلیت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک میں، اب دیکھیں نا جنگ ہو رہی ہو، جنگ میں جو فوجی حضرات ان سے پوچھیں کہ جو بارڈر کا ایریا ہے وہاں اگر گولہ باری شروع ہو جائے تو فطرت انسانی ہے ہر بندہ اپنا اپنا دفاع کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن صحابہ کے عمل دیکھیں، اللہ کے حبیب کے غلاموں کے عمل دیکھیں کہ موت بالکل سر پہ ہے، روح نکلنے والی ہے، لیکن اپنے دوسرے بھائی کا احساس کیا جا رہا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک میں بہت سارے افراد شہید ہو گئے، وہاں میرا چچا زاد بھائی بھی آپ بھی شہید ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ دوران جنگ جو ہے میں پانی کے لیے پانی تلاش کر رہا تھا کہ اگر کسی زخمی کو بھی پانی کی ضرورت ہے میں پانی پیش کروں۔ کہتے ہیں کہ میں تلاش کرتے پانی لے کے ایک زخمی کے پاس پہنچا تو وہ یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی پانی پلا دے۔ جو ہی ہوا حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں قریب ہوا تو پاس سے ایک اور آواز آئی، وہ بھی زخموں سے دور ہیں، تو میں ان کو پانی دینے لگا تو یہ کہنے لگے کہ مجھے نہیں، پہلے وہ دوسرے جو میرے ساتھی بھائی ہیں وہ زخمی ہیں ان کو پانی پلایا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں دوڑ کے جو دوسرے صحابی رسول زخمی تھے ان کے پاس چلا گیا، میں پانی پلانے لگا، ساتھ ہی مجھے ایک اور آگے آواز آئی زخمی ایک صحابی رسول، تو جب ان کے کانوں میں پڑی آواز ان کو پانی پلانے لگا تو یہ کہنے لگے کہ آپ مجھے پانی نہ پلائیں، جو سانس زخمی ہیں ان کو جا کے پانی پلائیں۔ یہاں تک کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں تیسرے صحابی رسول کے پاس پہنچا کہ زخموں سے چور ہیں کہ ان کو جا کے پانی پلایا جائے۔ جب ان کے پاس میں گیا پانی پلانے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ دوسرے جو صحابی ہیں جو زخمیوں کو پانی پلایا جائے۔ پھر حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں دوڑ کے اپنے چچا زاد بھائی سب سے پہلے ان کے پاس گئی، دوڑ کے آیا تو دیکھا کہ ان کی روح بھی پرواز کر چکی ہے۔ پھر دوسرے صحابی رسول کے پاس آیا، دیکھا تو ان کی بھی روح پرواز کر چکی ہے۔ پھر تیسرے صحابی رسول کے پاس آیا تو دیکھا کہ ان کی روح بھی پرواز کر چکی ہے۔ تو دیکھیں کہ صحابہ کرام اللہ کے اصحاب جو ہیں، اللہ کے پیارے حبیب پاک کے نبی کے صحابی جو ہیں، اور اسی طرح انبیاء کرام جو اللہ کے پاس پیارے ہیں، ان میں بھی ایسے سے واقعات ملتے ہیں کہ وہ دوسروں کا احساس کرتے ہیں، دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ تو روزہ اس چیز کا بھی نام ہے، صبر کا بھی نام ہے، اظہار کا بھی نام ہے، احساس کا بھی نام ہے کہ دوسروں کا خیال کیا جائے۔ پھر ماہ رمضان میں جو روزہ ہے اس کی بڑی برکات ہے۔ سائنس یہاں تک کہتی ہے کہ روزہ جو شخص رکھتا ہے، جو ٹائم دن گزرتے جاتے ہیں، روزے کی برکت سے انسان مختلف بیماریوں سے شفا پاتا ہے۔ اب مجھے شوگر ہے، پتہ نہیں بندوں کو، لیکن رمضان اتنی برکت والا مہینہ ہے، آج 10واں 11واں روزہ ہے۔ رمضان میں پورا سال میں بڑی ختم شوگر کی، رمضان میں اس کو ٹچ نہیں کرتا۔ آج 11واں دن ہے، پورا مہینہ میدے کے گولیوں کی وجہ سے ڈسٹ ہوتی ہے، اور طبیعت اتنی حشاش بشاش کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بیماری ہے۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ جو روزے دار جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، اگر کینسر جیسی موسی مرض بھی ہے تو روزے کی برکت سے اللہ نے ایسا یہ سسٹم بنایا ہوا جو اگر انسان کی جراثیم مارتا ہے، یہ 12 گھنٹے جو ہم بھوک رکھتے ہیں نا،
انسان کے اندر جو جراثیم ہے بیماریوں کو ختم ہوتے ہیں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو مختلف بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اور روزے کی برکت سے مثنوی شریف ایک کتاب ہے حکایات مثنی مولانا روم کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 260 پہ مولانا روم نے مثنوی شریف میں یہ حکایت لکھی ہے کہ لکھتے ہیں 3 دوست تھے، ایک مسلمان، ایک یہودی، ایک عیسائی، تینوں کا سفر ایک یا کچھ سفر میں تھے۔ کسی گاؤں میں انہوں نے قیام کیا، گاؤں میں جب قیام کیا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگوں نے یہ سمجھا تینوں مسلمان ہیں۔ تو مولانا رومی لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ حلوے کا ایک میٹھی کوئی چیز برتن میں ڈال کر ان کو دی کہ یہ روزہ افطار کرے گا۔ اب جب روزے کا ٹائم آیا تو عیسائی اور جو یہودی تھا انہوں نے آپس میں دونوں نے پلاننگ کی کہ مسلمان تو سارا دن جو ہے روزے سے ہے، یہ تو سارا ہوا سارا میٹھا کھا جائے گا، لہذا پلاننگ یہ کرتے ہیں کہ ابھی نہیں کھاتے، صبح کھاتے ہیں۔ مسلمان نے کہا کہ نہیں، ابھی شام کے ٹائم اس میٹھے کو حلوے کو کھا لیا جائے۔ ان دونوں نے بہانہ یہ کیا کہ نہیں، ہمارے بدہضمی ہے، پیٹ ہمارا ٹھیک نہیں ہے، لہذا صبح کھایا جائے گا۔ پھر تینوں نے طے یہ پایا کہ صبح جو ہے سب سے اچھی جو خام جس کو آئے گی اس حلوے کا میٹھے کا وہ حقدار ہوگا۔ یہ بات طے آ گئی۔ اب دیکھیں روزے کی برکت آگے آئے گا۔ تینوں سو گئے، مسلمان اپنی روٹین کے مطابق، رمضان کا مہینہ ہے، روٹین کے مطابق صبح اٹھا، اٹھ کے اس نے سحری کی، وہ سارا حلوہ کھا گیا، سارا میٹھا کھا گیا۔ جب صبح ہوئی تو جو یہودی تھا اس نے آ کے ہاتھ بیان کی، اس نے کہا کہ میں نے آج ہاتھ میں کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام میری ہاتھ میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چل اٹھ میرے امتی، تجھے کوئی دور پہ لے کے چلتے ہیں۔ تو میں کوئی دور پہ گیا، وہاں جا کے میں نے کوئی دور کی سیر کی اور بڑا خوبصورت منظر دیکھے۔ پھر جب عیسائی کی باری آئی، عیسائی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور کہا کہ میرے امتی چل اٹھ۔ وہ مجھے آسمانوں میں لے گئے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان میں مجھے مختلف نظارے کروائے۔ پھر دونوں آپس میں کہنے لگے کہ جو عیسائی تھا وہ کہنے لگا کہ میری ہاتھ تیرے سے زیادہ اچھی ہے، کیوں کہ تو کوئی دور پر سیر تُو نے کی ہے، کوئی دور تو زمین پر ہے، اور میں نے جو سیر کی ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ آسمانوں کی میں نے سیر کی ہے، لہذا میری ہاتھ مجھ سے بہتر ہے۔ اب جب عثمان کی باری آئی، عثمان کو کہا کہ بتا تو نے کیا خواب میں دیکھا؟ عثمان روزے کی برکت، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، دیکھیں روزے کی برکت سے، کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے ہیں اور مجھے آ کے کہا کہ اے امتی اٹھ، سحری کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میں اٹھا، سحری کا ٹائم، اٹھ کے میں نے جو ہے سحری کی، سارے حلوے کے ساتھ میں نے سحری کی۔ اب وہ باقی جو دوست تھے وہ کہنے لگے، افسوس کا اظہار کرنے لگے کہ کاش ہمیں بھی بلا لیا ہوتا۔ تو مولانا روم مثنوی شریف میں یہ حکایت لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا عیسائی اور دوسرے یہودی نے کہ کاش ہمیں بھی بلا لیا ہوتا، تو اس ٹائم مسلمان نے کہا کہ میں نے آوازیں تو بڑی دی کہ آج وہ حلوہ کھانے لگا ہوں، لیکن ایک کوئی دور پر تھا اور ایک آسمانوں کی سیر کر رہا ہے۔ تو یہ حقائق لکھ کے مولانا صاحب آگے نتیجہ اخذ کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ روزے کی برکت کتنی برکت ہے، کہ روزے کی برکت کی وجہ سے ایک تو جو عیسائی تھا اس کو اپنے پیغمبر کی دیدار ہو گیا، جو یہودی کا اس کو اپنے پیغمبر کا دیدار ہو گیا،
اور جو مسلمان تھا اس کو رسول اللہ کمری والے کی رات میں نکاح ہو گیا۔ پھر رمضان شریف میں سحری جو ہے، پچھلے جمعے تو میں نے افطاری کے حوالے سے کافی گفتگو کی تھی نا، آج سحری کے حوالے سے، اور یہ حوالہ اس کا سن لیں، نزہت المجالس صفحہ نمبر 328 اور جلد نمبر 1۔ کوئی یہ نہ کہے کہ غزالی صاحب نے اپنی طرف سے یہ بات کر دی، حوالہ یہ کتاب میں موجود ہے کہ دیکھیں کہ رمضان کی کتنی برکتیں ہیں، رمضان کی برکتیں اتنی برکتیں ہیں کہ ہماری سوچوں سے بھی باہر، ہمیں قدر نہیں ہے، ہم اس مہینے سے اس طرح کا فائدہ نہیں حاصل کر رہے جیسے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اے رمضان تیری برکتوں کو سلام کرتے ہیں، اے رمضان تیری عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، اے رمضان تیری سعادتوں کو سلام کرتے ہیں، اے رمضان تیرے ہر سیکنڈ ہر گھڑی کو ہم سلام کرتے ہیں۔ میں کہوں گا رمضان کی برکتیں، آپ نے کہنا سبحان اللہ، رمضان کی برکتیں، رمضان کی عظمتیں، آگے میں جو بتاؤں گا کہ کیا عظمتیں ہیں، ذرا اونچی بات سے، رمضان کی شہادتیں، رمضان کی برکتیں۔ اب آئیے اللہ کے پیارے حبیب پاک سے ہم نے فرمایا، ارشاد فرمایا۔ اچھا یہ جو میں بھی پہلا پوائنٹ بیان کرنے لگوں نا، آپ میں سے کئی نے آزمایا ہوگا، میں تو روز یہ کھاتا ہوں کہ رمضان میں آپ چاہے رات 11 بجے سوئیں چاہے 12 بجے سوئیں، جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے وہ مجھے ہاتھ بڑھا کر بتائیں گے کہ جی ایسا ہے، میرے ساتھ تو ہوتا ہے۔ چاہے آپ 9-10 بجے سوئیں، تراویح پڑھ کے لیٹ بھی سوئیں، ٹھیک تہجد کا ٹائم 3-3:30 بجے جو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، اچانک۔ پچھلے دن ایک 2 مہینے تھی، میں لیٹ آیا، ذہن میں یہ تھا یار ہو سکتا ہے شاید آنکھ نہ کھلے، صرف 2 گھنٹے سویا، ٹھیک 3:30 بجے آنکھ کھل گئی۔ کتنے منوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن ماہ رمضان میں بیدار ہوتا ہے، اس ٹائم صبح کے ٹائم، سحری کے ٹائم، تو فرمایا کہ اس سے ایک فرشتہ جو ہے آ کے کہتا ہے، اب فرشتہ آ کے کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے، اور باقی حدیث کے الفاظ بھی یوں ہیں، اس کا معنی بھی یہ بنتا ہے کہ جو فرشتہ آ کے اس وجہ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ فرشتوں رمضان میں یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، میرے محبوب کی امت کے بندے جب سحری کے ٹائم اگر خود نہ اٹھ سکے، تمہاری ڈیوٹی جا کے لگا رہا ہوں کہ میرے ان بندوں کو خود جا کے جگانا ہے۔ فرمایا کہ وہ اس فرشتے سے جب وہ بندہ بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، فرشتہ اس بندے سے کہتا ہے کہ اٹھ، خدا تجھ پر کرم کرے۔ جب وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے، اپنے بستر سے نکلتا ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کا بستر جو ہے اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ اس بندے کو جنت کا بستر عطا فرما۔ بستر ہمارے، اٹھنا ہم نے ہے، لیکن دیکھیں کہ جو بستر ہے، بستروں کی بھی قدر کیا کریں، یہ نہیں کہ بس سویا اور پتھر اٹھائیں گے یا امی یا ابو کی ڈیوٹی لگا دی وہ اٹھائیں گے نا۔ اچھے شہر کی فوجیوں سے پوچھے نا تو فوجی بتاتے ہیں کہ ہم پوری ٹریننگ دی جاتی ہے، صبح اٹھنا ہے، کیسے بستر اٹھانا ہے، کیسے طے لگانا ہے۔ تو رمضان میں چاہے عام دنوں میں نہیں کرتے، رمضان میں تو کریں نا۔ وہ بستر جس کو ہم پھینک دیتے ہیں کہ وہ بستر دعا کرتا ہے کہ مولا اس بندے کو جنت کا بستر عطا فرما۔ پھر جب بندہ کپڑے پہنتا ہے، یہاں بھی یہ چیز میں بیان کرتا چلوں
کہ سلیپنگ سوٹ سونے والا کپڑے لگ رکھا کریں اور بقیہ کپڑے نماز کے لگ رکھا کریں. رات کو جب سوئیں تو لگ کپڑے آگے کام آ رہا ہے وہ بھی ساتھی سن لیں. سونے کے لیے ہم دن کو سوئے رات کو کپڑے لگ رکھے سویا کہتے ہیں سویا ہویا ہوتا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا. بعض بندے کو نہیں بھی پتہ ہوتا کپڑے اس کے خراب ہوئے ہوتے ہیں. بعض اوقات مکروہات تک ہوتے ہیں بعض اوقات واجبات تک چلے جاتے تو کپڑے لگ رکھے. تو جب وہ بندہ شہری والا بندہ جب کپڑے پہنتا ہے سونے کے کپڑے لگ پھر اٹھتا ہے کپڑے پہنتا ہے تو وہ جو کپڑے پہننے جاتے ہیں یہ عمل رمضان کی برکت سے دیکھیں کہ فرمایا جب بندہ کپڑے پہنتا ہے تو وہ کپڑے جو ہیں جو پہنتا ہے بندے کے کپڑے بندہ خود پہنتا ہے اپنے لیے پہنتا ہے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے پہنتا ہے. تو فرمایا کہ جب وہ کپڑے پہنتا ہے وہ کپڑے پہننے کا عمل جو ہے اتنا اللہ کو پسند ہے کہ وہ کپڑے جو ہیں اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس بندے کو جو ہے جنت کا لباس عطا فرما. پھر جب بندہ کپڑے پہننے کے بعد جوتے پہنتا ہے جب بندہ جوتا پہنتا ہے چپل جوتا جو بھی پاؤں میں جو بندہ ڈالتا ہے تو اسی حدیث میں آگے ارشاد فرمایا بڑی ہی پیاری بات اللہ اکبر کیا ہی برکتیں ہیں سہی کیا ہی برکتیں ہیں. فرمایا کہ جو بندہ جوتا پہنتا ہے تو جوتا جو ہے اس بندے کے ہاتھ میں دعا کرتا ہے. کیا دعا کرتا ہے سن کے مچل جائیں گے. دعا کرتا کہ اللہ اس کے قدم جو ہیں مرسلات کے مقام پہ اس کے قدموں کو ثابت کرنی عطا فرما. پھر آگے فرمایا پھر جب وہ بندہ جوتا بھی پہن لیا اس کے بعد برتن لیتا ہے. برتن حدیث کے بعد برتن لیتا ہے لیکن یہاں یہ بھی مراد ہے مطلب برتن لیتا ہے کوئی دودھ لانے کے لیے یا برتن لیتا ہے سحری کے لیے الگ قیاس جو بھی سمجھنا چاہیں. حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ جب بندہ برتن لیتا ہے فرمایا کہ جب بندہ برتن لیتا ہے تو وہ برتن جو ہیں اس بندے کے ہاتھ میں دعا کرتے ہیں کیا یا اللہ اس بندے کو جنت کے برتن عطا فرما. پھر اس کے بعد جب وضو کرتا ہے تہجد کے لیے جب وضو کرتا ہے تہجد کے لیے تو اس ٹائم بھی جب بندہ وضو کرتا ہے تو فرمایا کہ وضو کا جو پانی ہے ایک ہوتا ہے وضو ایک ہوتا ہے وضو دونوں کا فرق سمجھیں. وضو وضو وہ ہوتا ہے یہ جو ہم کرتے ہیں چہرہ دھونا وضو واو کے اوپر زبر وضو وہ ہوتا ہے جس پانی سے وضو کیا جاتا ہے. تو فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی جو ہے اس بندے کے ہاتھ میں دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ اس بندے نے جو ہے سحر کے ٹائم وضو کیا ہے باری تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں اس کے ساری خطائیں سارے گناہ معاف فرما. پھر جب بندہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا ہے قبلہ جانب رخ کرتا کھڑا یہاں ہوتا ہے خانہ کعبہ شریف سعودیہ میں مکہ پاک میں ہے لیکن دیکھیں فرمایا کہ جب کعبہ شریف میں منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو بیت اللہ جو ہے اس کے حق میں دعا کرتا ہے. اب یہاں ذوق الفاظ ہیں میں آگے کر دیتا ہوں. نماز کو جب بھی مسجد میں پڑھ رہے ہیں ادھر کہہ رہے ہیں میرا خانقاہ شریف بیت اللہ مکہ میں ہے تو مکہ میں بیت اللہ کو پتہ چل رہا ہے کہ فلاں بندہ میرے طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے بیت اللہ اس کے حق میں دعا کر رہا ہے تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو یہ طاقت دی ہے. کوئی مسلمان بیت اللہ پتھر ہے طاقت رب نے دی ہے. کوئی مسلمان جس جس مقام پہ جو ہے نماز پڑھ رہا ہے بیت اللہ اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے حق میں دعا کر رہا ہے نا. خانہ کعبہ شریف جہاں جہاں کی نمازی نماز پڑھ رہا ہے بیت اللہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے دعا کر رہا ہے تو بیت اللہ
جبر کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ پھر جب بندہ جو ہے نماز پڑھ کے دعا کرتا ہے، جب دعا کرتا ہے تو اس مالک کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بے رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ بندے تیری طرف سے دعا ہے، میری طرف سے قبولیت ہے۔ اور حدیث میں یہاں تک بھی فرمایا کہ ماہ رمضان میں روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزے دار کی سانسیں یہ بھی تسبیحات ہیں، عبادت ہے۔ اور روزے دار جب روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بقیہ موضوع انشاءاللہ اگلے جمعے کو مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔